بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بالا سلطان کونین کی خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ طرز و احتشام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے کچھیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگو ہو گیا اور امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا۔ عرش کا پرچم سرنگو ہو گیا، امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے، مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف غور و غلمہ کی صفیں استعدادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہر رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیاں دیکھ کر حضور کو بڑا چنبا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے ایسے دعام میں اسے ایسا کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرف اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مبارک ہونا، تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور کی سواری رکی ہوئی ہے۔ وہ نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کی ادا بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں، اور میرے درخشاں عرض کی جودت فردوس کے معبود کے بامو در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن سارے حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا کوئی بھی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ جنت کے خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پشیمانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ عالمین، مدت سے ایک آرزو سینہ میں مچل رہی ہے کہ عرصہ کیا مجھے اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے دکھلا دیں، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہو آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خیرہ من جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں، ہمیشہ اس غم میں سلگتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کا نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے جب دریافت کیا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر سر سے پاؤں تک مجسمے سے آئی خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چپکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریخ پیشانی، قد و قامت بالکل بھیڑنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلولہ بہار کی بہاروں سے اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی بات ختم کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاق عیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تم غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے اپنی پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تو قرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی قرآن خلق رخساروں پر تل ابن کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کندہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں ملائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر
تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرا غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس کے کارساز تیری دہائی عکس یا فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوقت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے اترتا جا رہا ہے، یہود کا آتش و قدح پھر سلگنے لگا ہے۔ دنیائے اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔